الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال جل وعلا كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال جل وعلا كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین اور محترم اور مکرم مبصرین و مستبصرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں ایک طرف شدید اقتصادی بحران ہے، مالیاتی افراتفری ہے، دوسری طرف داخلی خلفشار اب ان حدوں کو پہنچ رہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایک جلوس کی قیادت کرنے والی ہیں سکھر سے اوباڑوں تک، تاکہ پنجاب اور سندھ کی سرحد پر کوئی روک ٹوک پیدا کی جائے۔ دوسری طرف ANP جو ہے اسی طرح کی یلغار کرنے والی ہے اٹک پر، تاکہ پنجاب اور سرحد کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ اور ان سب پر مستضاد بھارت نے کشمیر میں بغیر اعلان کے گویا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں یہ خالص اکیڈمک ڈسکشن کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی خاکہ کیا ہوگا، واقعتاً کچھ آؤٹ آف پلیس، کچھ بے محل سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ ایک طرف اگرچہ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں اور اس میں جو فوری اور وقتی مسائل سامنے آتے ہیں ان کے لیے فوری اور وقتی حل بھی ضروری ہے۔
پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے. بخار 106 درجے کا ہو رہا ہو تو پہلے بخار کو اتارنے کی فکر ہوتی ہے، اصل تشخیص جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے. لیکن یہ کہ ہماری مستقل تشخیص یہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قائم ہوا تھا نظام خلافت کے لیے اور اسی کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے در حقیقت اسی کے یہ مظاہر ہیں، اسی کی یہ خرابیاں ہیں. اصل مرض وہ ہے جس کے یہ تمام سمپٹمز ہیں، علامات ہیں، اور اس کا علاج اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جائے، جس کے لیے یہ تمہیدی جد و جہد ہے کہ جو تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس کی طرف ابھی آپ کی توجہ میرے ساتھی عبدالرزاق صاحب نے منعطف کرائی ہے. بہرحال آج کی اس گفتگو میں میں اس موضوع پر کچھ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ حدیثیں کس کی ہیں؟ جن کے بارے میں فرمایا گیا هو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے. اب ان پیشن گوئیوں پر میں یہاں وقت صرف نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ نوید خلافت کے نام سے جو 4 ورقہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اس میں وہ تفاصیل درج ہے، احادیث ہیں، ان کا متن ہے، ان کا ترجمہ ہے، ان کا حوالہ موجود ہے. اسی طریقے سے آج کی گفتگو میں نظام خلافت کی جو اصولی مباحث ہو سکتے ہیں، اس کے جو نظری پہلو ہیں، ان سے میں حتی الامکان صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل عملی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. اور میں اسی لیے اپنی گفتگو کو کچھ باقاعدہ نمبر وار مباحث میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ مبصرین اور مستفسرین حضرات کو بھی سہولت ہو جائے حوالہ دینے کے لیے. میرا پہلا مبحث یہ ہے کہ اس رواں صدی میں جو اب قریب الاختتام ہے، 20ویں صدی، نظام خلافت کے بارے میں ہمارے اکابر نے، مشاہیر نے کیا کیا خیالات ظاہر کیے، کون کون سے تصورات پیش کیے. ان میں اگرچہ سر فہرست نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، ان کے بعد خیری برادران ڈاکٹر عبدالستار خیری اور ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ان حضرات نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اس صدی کے بالکل آغاز میں. 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی تھی حکومت الہیہ کے قیام کے مقصد کے تحت. بعد میں خیری برادران نے بھی وہی سلوگن اختیار کیا. لیکن یہ کہ یہ بات کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی نقشہ پیش کیا. ظاہر بات ہے کہ نظام حکومت الہیہ کا مطلب خلافت آدمیت ہے. جب حاکمیت اللہ کی ہوگی تو انسان کے لیے صرف خلافت باقی رہ جاتی ہے. لیکن اس کے ضمن میں کوئی نقشہ ان کے سامنے کیا تھا؟ اگر کوئی تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا. پہلی عظیم شخصیت، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں مجدد فکر اسلامی کا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں، وہ ہیں علامہ اقبال. انہوں نے اسلامی ریاست کے موضوع پر یقیناً ایک طرف تو اپنی شاعری میں اس تصور کو بہت واضح کیا کہ ساورنٹی صرف اللہ کا حق ہے، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. اس کے ساتھ ساتھ نیابت و خلافت آدم پر مفصل گفتگو میں انہوں نے اپنے اشعار میں کی ہے. لیکن ان سے قطع نظر اپنے شورائے آفاق خطبات میں انہوں نے 2 مقامات پر عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے بارے میں اپنی کچھ آبزرویشنز، اپنی کچھ آراء پیش کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف اشارہ کر دوں. چھٹے خطبے میں ایک تو ان کی آبزرویشن یہ ہے: The Republican form of government is not only thoroughly consistent with the spirit of Islam, but has also become a necessity in view of the new forces that are set free in the world of Islam.
یعنی جمہوری طرز حکومت نہ صرف یہ کہ اسلامی نظام کی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں لفظ جمہوریت نہیں آیا ہے، ڈیموکریسی نہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ۔ جمہوری طرز حکومت کو اسلامی نظام کی روح کے ساتھ قابل مطابقت حاصل ہے، اور خاص طور پر اب تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ عہد حاضر میں مختلف رجحانات کے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے۔ ایک آبزرویشن یہ ہے۔ دوسری آبزرویشن ان کی اجماع اور اجتہاد کے ضمن میں فرماتے ہیں The growth of Republican spirit and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitute a great step in advance۔ یعنی عالم اسلام میں اور مسلمان ممالک میں اس جمہوری روح کا بیدار ہو جانا اور بڑھنا، اور لیجسلیٹو اسمبلیز کا یکے بعد دیگرے قائم ہونا، یہ ایک صحیح سمت میں ارتقاء کا عمل ہے۔ The transfer of the power of ijtihad from individual representatives of schools to a Muslim legislative assembly, which in view of the growth of opposing sects is the only possible form ijma can take in modern times, will secure contributions to legal discussions from laymen who happen to possess a keen insight into affairs۔ یعنی اجتہاد کا جو اختیار اور حق اس سے پہلے مختلف مسالک فقہ کے جو علمبردار اور ماہر علماء تھے ان کی بجائے ایک الیکٹڈ اسمبلی کے سپرد کر دینا، یہ یقیناً ایک صحیح سمت میں اقدام بھی ہوگا، اور اسی سے اجماع کی وہ واحد ممکن صورت پیدا کی جا سکے گی جو اس دور میں ممکن العمل ہے، اور اضافی طور پر اس میں عوام کی رائے کو بھی ایک دخل حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ عوام کو حالات کا، واقعات کا اور فی الواقع جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذرا زیادہ گہرا شعور ہوتا ہے۔ یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ مجھے ان دونوں حوالوں کے ساتھ 100% اتفاق ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے اس کے بارے میں تو مفصل مجھے گفتگو بعد میں کرنی ہے۔ دوسری بات البتہ وہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے، البتہ ان کی جو تعبیر آج ہمارے ہاں بعض سیکولر عناصر کر رہے ہیں، خاص طور پر فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں، اس سے شدید اختلاف ہے، وہ اختلاف میں بعد میں واضح کر دوں گا۔ یہ 1928 میں جدید اسلامی ریاست کے بارے میں 2 آبزرویشنز ہیں اہم کہ جو علامہ اقبال نے پیش کی ہیں اپنے خطبات میں۔ اس کے کوئی 11 سال بعد مولانا سید ابو العلا مودودی نے اکتوبر 1939 میں انٹر کالجیٹ مسلم برادرہڈ لاہور کے ایک جلسے میں اپنا ایک بڑا مفصل خطبہ جو ہے وہ پڑھا، جو اسلام کا نظریہ سیاسی کے عنوان سے کتابچے کی شکل میں شائع ہوا۔ اس میں اگرچہ بحث بڑی مفصل ہے اور بڑی مدلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں واقعہ یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ جہاں تک نظری اس جو مسائل ہیں ریاست کے اور دستور کے ان کا تعلق ہے وہ مولانا مودودی ہی ہیں، اگرچہ ان کی عملی سیاست جو ہے اس سے مجھے اختلاف بھی رہا اور وہ ناکام بھی رہی، لیکن یہ کہ جہاں تک تھیوری کا نظریے کا تعلق ہے میں انہیں گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور ان کا وہ چھوٹا سا کتابچہ بقامت کہتر ولے بقیمت بہتر کا مصداق کامل ہے، اس میں انہوں نے 2 اہم اصطلاحات استعمال کی۔ ایک تھیو ڈیموکریسی، انہوں نے نفی کی ہے کہ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں بعض پہلو تھیوکریسی کے ہیں بعض ڈیموکریسی کے ہیں، تو ان دونوں کو جوڑ کر تھیو ڈیموکریسی۔ میرے نزدیک ان کی یہ بات 100% درست ہے، اور اس کی وضاحت اگرچہ انہوں نے تو اپنے طور پر کی ہے، وہ بڑی نظری اور فلسفیانہ بحث ہے، لیکن میں اس کو ایک حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریہ ریاست و سیاست میں یہ تھیو ایلیمنٹ اور ڈیمو ایلیمنٹ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔
تھیو ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی ہے؟ وہ حدیث کے جو امام احمد نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے الفاظ یہ ہیں: مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، پابند ہے۔ اب ظاہر بات ہے جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی آزادی تو اسے حاصل ہے، اس سے زائد نہیں۔ اس مثال کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں اور سامنے یہ تصور رکھیے کہ میدان کافی کھلا آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بھاگے دوڑے بھی، ذرا اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شل نہ ہو جائیں، لیکن کہیں بھاگ ہی نہ جائے، اسے باندھ کر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ 200 گز کی رسی سے اسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں، نتیجتاً 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 150 گز پہ جائے، 100 پہ جائے، 200 پہ جائے، آزاد۔ لیکن 201واں گز اسے نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج۔ یہ جو سرکل ہے یہ ہے حدود اللہ۔ کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں انہوں نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس فرام them، ان سے ذرا فاصلے پر رہو، آخری حد تک نہ پہنچو، 200 گز تک نہ پہنچو کہ 201ویں گز میں پاؤں ہی آگے جو ہے نکل جائے۔ یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ 100% نمائندے بھی کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے، کسی اسمبلی کے ارکان اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے تھیو ایلیمنٹ۔ تھیو ایلیمنٹ سے مراد اسلامی ریاست میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پاپائیت ہے نہ برہمنزم ہے، دونوں میں سے کوئی طبقہ موجود نہیں، نہ کوئی پروہت اور پجاری کا پیشہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ یہ کہ یہ تھیو ایلیمنٹ جو ہے، یہ کتاب و سنت کے نصوص جنہوں نے ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مسلمان آزاد ہے۔ یہ جو دائرے کے اندر کا پہلو ہے یہ ہے مباحات کا پہلو، جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، اور اس کو قرآن کہتا امرہم، وہ تو امر اللہ ہے، جو دائرہ ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر کی آزادی یہ امرہم ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورى کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، امرہم شورى بینہم، ان کا جو امر ہے وہ ان کے مابین باہمی مشاورت سے طے ہوگا، اور اس مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر دیا جائے۔ جب دو مباح چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، تو اب اگر فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے سے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ اس دائرے کے اندر اندر جو بھی دنیا میں جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کا یہ اصول کہ حاکمیت عوام کی ہو، سوورنٹی آف دی پیپل، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے مولانا مودودی کی اصطلاح، جسے میں بہت سمجھتا ہوں کہ بہت ذہانت پر مبنی اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی تھیو ڈیموکریسی۔ دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسڈیرنسی ہے، خلافت ہے، لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر سوورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے پاپولر وائسڈیرنسی، اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز۔ بہرحال اس چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ
جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ تو میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ اس صدی کے دوران ہمارے بعض اکابر نے، بعض مفکرین نے اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے بارے میں کیا باتیں کہی۔ اب جو یہ لفظ آیا پاپولر وائسریجنسی یا کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز، اب دوسری بحث جو ہے میری آج کی گفتگو میں وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اور شکل کیا ہے۔ اصل یعنی ایسنس کیا ہے، اصل جوہر کیا ہے، اور شکل یعنی یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی فارم کیا ہوگی، اور اس کے اعتبار سے تھوڑا سا تاریخی جائزہ بھی ہمیں لینا ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے یعنی اسینشلی، بیسیکلی، فنڈامنٹلی خلافت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے حاکمیت خداوندی کا۔ جب حاکمیت اللہ کے لیے ہے تو اب انسانوں کے لیے سوائے خلافت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ جیسے مالکیت جو ہے، ملکیت تامہ و کاملہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو انسانوں کے لیے صرف امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ملکیت حقیقی اللہ کی۔ تو حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا عکس جو ہے وہ لازماً یہ ہے کہ انسان کے لیے خلافت ہے۔ اسی لیے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں، وہ میں نے آپ کو سنائے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ حیثیت تھی۔ جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی فارمز کا تعلق ہے، اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا کہ اس میں تاریخ کے دو ادوار میں یہ معاملہ مختلف شکل اختیار کرے گا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تعلق ہے، میں نے آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آپ کو سنائی تھی، یعنی الحکم الا للہ، حکم کا، فیصلے کا، حکم دینے کا، حکومت کا، حاکمیت کا، سوورنٹی کا اختیار نہیں ہے کسی کے لیے سوائے اللہ۔ یہ مضمون اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، خاص طور پر قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور جو سب سے بڑا گلدستہ ہے، سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک، اس میں جس ریپیٹڈلی انداز کے اندر اس کو واضح کیا گیا بادشاہ اللہ ہے۔ سورہ حدید کی شروع کی 6 آیات میں 2 دفعہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض۔ سورہ جمعہ میں فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ حشر میں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے، میں نے اس کے صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس خلافت ہے، اور وہی ہے حضرت آدم کا مقام۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب اس میں یوں سمجھیے کہ عام فہم مثال ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنے کی کہ اللہ کی حاکمیت اور انسانی وائسریجنسی یا خلافت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا منطقی ربط ہے۔